رات کو جرمنی جانے والی یہ ٹرین ہر 2 دن بعد یوکرین کی سرحد پر پرجمیشل سے ہینوور کے لیے روانہ ہوتی ہے، جو صرف مہاجرین کے لیے مخصوص ہے۔ لیکن ٹرین پر جگہ حاصل کرنا آسان نہیں۔ پرجمیشل اسٹیشن کے اندر ایک انتظار گاہ اب ماؤں اور چھوٹے بچوں کے لیے ایک پناہ گاہ بن گئی ہے۔ وہ سب سے پہلے ہیں جنہیں کلائی والے بینچ دیے جاتے ہیں جو انہیں ٹرین میں جگہ کی ضمانت دیتے ہیں۔ عالمی ادارے ریڈ کراس کے رضاکار اس عمل کی نگرانی کرتے ہیں۔ انہیں اکثر رشوت کی پیشکش کی جاتی ہے، لیکن انتظار کرنے والوں کی فہرست پر سختی سے عمل ہوتا ہے۔ الیگزینڈر hrabachuk اور ان کا خاندان مشرقی یوکرین کے فرنٹ لائن پر واقع شہر سیویریو ڈونیٹسک سے فرار ہوئے ہیں۔ ایک پناہ گاہ میں 2 دن انتظار کے بعد خاندان کو کلائی کی پٹیاں ملی ہیں اور اب وہ جرمنی میں زندگی گزارنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ شہر کا 70% حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ اس کی دوبارہ بحالی میں کم از کم 3 یا 4 سال لگیں گے۔ بے شک میں واپس جانا چاہتا ہوں، میں وہاں پلا بڑا ہوں۔ اس جگہ کو چھوڑنا بہت مشکل تھا۔ ہم نے بچوں کی خاطر یہ کیا۔ ٹرین کے ہر ڈبے میں 6 افراد سو سکتے ہیں، یا اگر چھوٹے بچے ہوں تو 8 تک۔ ہمارے پاس صرف 4 ریل کے ڈبے ہیں اور کلائی بینڈ رکھنے والے 210 لوگ ہیں جو ہنوور جانے والی ٹرین میں بیٹھیں گے۔ کاش ہمارے پاس 5 یا 6 ریل کاریں ہوتی تاکہ تمام پناہ گزینوں کو بھیجا جا سکتا۔ ہمیں ان اضافی ریل کاروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ عمل سست ہے مگر منظم۔ رضاکاروں کی کوشش ہے کہ وہ پناہ گزینوں اور ان کے سامان کے لیے ہر دستیاب جگہ استعمال کریں۔ ٹرین میں گنجائش سے کہیں زیادہ پناہ گزین جرمنی پہنچنے کے لیے بے قرار ہیں۔ کچھ لوگ اپنے طور پر ریل، بس یا جہاز کے ٹکٹ کے ذریعے مغربی یورپ اور اس سے آگے جانے کے قابل ہیں، لیکن بہت سے پناہ گزین سب کچھ کھو چکے ہیں اور اس مفت سروس پر انحصار کرتے ہیں۔ مکانات مکمل طور پر منہدم ہو گئے ہیں، کوئی جگہ نہیں جہاں جا سکیں۔ انہوں نے آدھی رات کو گاؤں کو تباہ کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں دوبارہ کہاں سے شروع کروں گی۔ اب میں گھر نہیں خرید سکتی، گھر تعمیر نہیں کر سکتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیسے رہوں گی۔ میں نہیں جانتی کہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے کیا امید باقی ہے۔ فی الحال تو واحد امید جنگ سے بچنے اور اجنبیوں کی خیرات پر بھروسہ کرنے کی ہے۔ ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ۔